کمیشن آپ کی بات ماننے کی وجہ سے سیاستدانوں کو پیسے نہیں مل رہے، پیسے نہیں مل رہے، لیکن ان کی تنخواہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کو کمیشن دینے کی ضرورت ہے۔ مسز ناصر اسلام آباد سے، السلام علیکم مسز ناصر۔ السلام علیکم مسز ناصر، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام آہستہ گریجولی کافی پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی جی، اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرسڈے کا اور دیکھتے ہیں، اور آج آپ اگلے ہفتے سے فرائیڈے کو ہوگا، اگلے ہفتے سے یہ فرائیڈے کو ہوگا اسی ٹائم پر، آپ نوٹ کر لیں پلیز۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، آپ جو کرپشن پہ بات کر رہے ہیں نا، تو کرپشن، یہ مسعود بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں امریکہ بھی کرپٹ ملکوں میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، صرف ایک دفعہ لائٹ گئی تو اسی رات، ایک رات میں وہاں کتنے کرائم ہو گئے۔ 78 کی بات ہے۔ وہ جو ہے کرپٹ ملکوں میں امریکہ بھی آتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ رولز وہاں کے اسٹرکٹ ہیں، تو وہ لوگ اس میں کنٹرول میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ کرپشن تو ختم، لیکن ہمارے ملک میں ایم نہیں سمجھ رہا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی انگلش ایم ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایم نہیں ہے، کسی لینگویج سے کوئی ملک ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ آپ چائنا کو دیکھیں، وہاں اپنی لینگویج کی وجہ سے بھی وہ لوگ ڈیولپڈ ہیں، لیکن ہمارا ملک سمجھتا ہے شاید ہم انگلش بول کے ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اس دن یہ ٹاپک چل رہا تھا تو بھئی کہ اردو بولے کہ انگلش، تو میں نے سوچا بھئی یہ لوگ اتنی چھوٹی سی بات کو ڈسکشن میں لا رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ اپنی قومی زبان ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے چھوڑنی۔ انگلش آپ سیکھیں، لیکن انگلش سے ڈیولپ اگر کوئی ہو جاتا تو نائجیریا کی تو نیشنل لینگویج ہی انگلش ہے۔ تو کرپشن تو یہ ہے کہ آنےسٹی جب تک نہیں آتی نا، آپ یقین کریں ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ ڈس آنےسٹ بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے نا۔ آپ کا سوال میں آپ کا جواب دیتا ہوں سوال۔ ڈس آنےسٹی ختم ہو جائے نا اور اس کو ڈسکریج کیا جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کرپشن کیسے ختم ہوگی، آپ کو بتاتا ہوں۔ کرپشن جو ہے ڈاکٹر صاحب، کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ جی میں یہ بتا رہا ہوں، کرپشن اس طرح ختم ہوگی کہ کرپشن کا وجہ کیا ہے؟ کرپشن کی وجہ جو ہے وہ ہے لیک آف اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، اور اس کے اندر اگر ایک لائسنس دیکھنا ہے، ایک لائسنس ملنا ہے، لائسنس لینے کے لیے آپ نے ہر ایک کو پیسہ دیں گے آپ تو لائسنس ملے گا۔ نوکری نہیں ہے آپ کے پاس، نوکری نہیں ہے، پیسہ دیں گے تو نوکری ملے گی۔ اب آپ کے پاس، آپ نے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ کے پاس نوکری میں ہمارے پاس بے شمار ہے، لینا چاہیں لے لیں، نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر تو کھل گیا، کیونکہ ڈیوٹی فری آپشن آ گئی ہے، آپ نے اپنی انڈسٹری لگائیں، وہاں سرو کریں۔ تو گورنمنٹ کے آپ ذمہ دار نہیں رہے، گورنمنٹ کہتی ہے جی ٹھیک ہے میرے پاس نوکری ہے، یہ 3 گنا تنخواہ زیادہ دے رہا ہوں آپ سے، لینا چاہتے ہیں تو لے، نہیں تو باہر۔ ڈاکٹر صاحب، کرپشن ماں باپ سے، اسکول سسٹم سے، نہیں آتی، سے نہیں آتی۔ اگر ماں باپ کرپٹ ہیں، نہیں یہ غلط اگر بات۔ اسکول ٹیچرز کرپٹ ہیں، نہیں دیکھو نا جی، یہ کیوں کرپٹ ہے، اس کی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ ہے کم پیسہ، یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ جی اس کو نکال دیا آپ نا، رئیس لوگوں کے بچے کرپٹ نہیں ہوتے۔ وہ میں بتاتا ہوں، رئیس کے بچے کرپٹ جو ہے، یہ کوئی ہے کہ پیدائشی تو کرپٹ نہیں تھے وہ رئیس۔ اب اگر اب کسی پرائم منسٹر کا یا کسی کا کوئی بچہ کرپٹ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو فیوڈل لارڈز ہیں یہ کرپٹ نہیں ہے؟ دیکھو جی کرپٹ ہیں، کس نے کرپٹ بنایا؟ ہمارے نہ یہ غلط بات ہے، پیسے سے کرپٹ نہیں ہوتا۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے۔ کرپٹ کیسے ہوئے کہ ان کو چاہیے اور پیسہ۔ ڈاکٹر صاحب، سعودی عربیہ سے کال آ رہی ہے جی صفدر صاحب، سعودی عربیہ سے۔ السلام علیکم صفدر صاحب۔ جی سعودی عربیہ میں کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سعودی عربیہ میں کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں جران سے بول رہا ہوں۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہیں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب، ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے بہت پسند ہے سب کو، جی اور اس میں ایک چیز اور بھی شامل کریں، جو زکوٰۃ ملتی ہے، جی جو زکوٰۃ کاٹتی ہے اربوں روپے، جی یہ تو سب حقدار کو نہیں ملتا ہے۔ جی بالکل سمجھ گئے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو قرآندازی کے حساب سے 1 لاکھ روپے تقسیم کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے 1000 آدمیوں کا، سندھ کا اور پختونخوا کا، جی جتنے 4 صوبے ہیں سب کو 1000 آدمیوں کو 1 لاکھ روپے اگر قرآندازی سے دیا جائے، باقی جو بچے وہ
اور بینکوں میں دے دیں تاکہ اس کا منافع آئے اور وہ جو منافع ہے اس پہ کالج اور اسکولیں بنائیں، طالب بنائیں اس سے. بالکل میں آپ کا جواب میں سمجھ گیا ہوں. آپ کا سوال کا جواب میں ابھی دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی فیلڈ کے انسان کے پاس بھی آئیڈیاز. اچھا دیکھیں جی، آئیڈیا یہ ہے کہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے حدیث اور قرآن کا امتحان ہوگا. ہر مہینے جو اس کو پاس کر لے گا 10,000 روپے اس کو ملے گا. اس لیے حدیث اور قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے 10,000 روپے ملیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم کام کرو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں کیا کیا نہیں ملے گا. جب لوگ اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے، پڑھنا شروع ہو جائیں گے، یہ ان کا امتحان ہوگا، پاس کریں گے، تو یہ خراب مولوی جو ہیں یہ بھی اچھے مولوی ہو جائیں گے. یہ جو بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر غریب سکولوں کے اندر، یہ جہاں سے یہ دہشت گرد اٹھ رہے ہیں وہاں پر بھی وہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ ایک اور بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دہشت گرد جو اٹھ رہا ہے جی وہ غربت کی وجہ سے بالکل ہے اور کوئی وجہ میں نے نہیں. آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ غریب لوگ بھی دہشت گرد بن سکتے ہیں، لیکن بہت سارے امیر لوگ بھی دہشت گرد بہت سارے نہیں، کوئی پاگل، ایک دو پاگل. یہ برین واشنگ نہیں ہے. نہیں یہ تو وہاں پر وہ غریبوں کو، اس بچے کو نہ ٹی وی کبھی اس نے دیکھا، نہ اس نے کبھی ریڈیو سنا، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا. وہ آیا، اس کو قرآن کا بھی کچھ پتہ نہیں. آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ برین واشنگ نہیں ہے، یہ سب غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو کہا گیا کیوں جاتے ہیں یہ جو اس طرح ہم سے زیادہ جو غریب ملک ہیں، فار ایگزامپل بنگلہ دیش، نہیں جی میں اس کی وہاں بھی بہت دہشت گردی ہونی چاہیے. نہیں اس لیے کہ وہاں پر افغانستان نہیں ہے صاحب، وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، وہاں ہمارا ان کے برابر میں برما. نہیں جی برما کچھ نہیں کر سکتا. وہاں امریکہ انوالو نہیں ہے. یہ ساری دہشت گردی امریکہ کروا رہا ہے. یہ پیسے امریکہ برین واشنگ سے نہیں ہو رہی. نہ یہ ہوتی ہے، کون دیتا ہے؟ یہ برین واشنگ ہوتی ہے بغیر رئیس آدمی غریب آدمی سے کراتا ہے. نہ رئیس آدمی نہیں، وہ جو آج دہشت گرد جو بنے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں؟ وہ مدرسوں سے بنے ہیں. اور مدرسوں کو کون پیسہ دیتا ہے؟ مدرسوں کو پیسہ دیتا ہے امریکہ دیتا ہے. پیسہ آتا ہے نا، امریکہ دے رہا ہے، پیسہ نہیں ہوتا. نہیں امریکہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ وہ مجبور کر رہا ہے پاکستان کو، مجبور کر رہا ہے پاکستان کو کہ یہ اٹیک ہو اور یہ ہماری جھولی میں گرتے جائیں، ہمارے پاؤں پڑتے جائیں تاکہ یہ اٹیک کریں. وہاں پر وزیرستان میں اٹیک ہم بند کیے ہو نا، وہ اٹیک کرانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے دہشت گرد بھیج رہے ہیں یہ امریکہ کی اس کے اوپر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دنیا میں 222 ملک ہیں جی ٹھیک ہے، امریکہ کو صرف پاکستان سے پرابلم کیوں ہے؟ نہیں اس لیے آپ کا جو نظریہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں. صرف پاکستانی مسلمان ملک ہے؟ جی ہاں وہی میں بتاتا ہوں. وہ اسلام یہ جو وار بنگلہ دیش بھی مسلمان نہیں جی وار اگینسٹ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ وار اگینسٹ اسلام ہے. اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. نہیں وہ ساتھ اس لیے نہیں، ان کو تو اور کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو پاور نہیں ہے. سعودی عربیہ کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے. سعودی عربیہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان کے پاس فوج ہے، نیوکلیر پاور ہے، سب کچھ ہے، برین ہے، سب کچھ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی سعودی عربیہ کے پاس نہیں ہے. وہ اس نیوکلیر پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کی اگر نیوکلیر پاور لے رہے تو اس کا مطلب پاکستان کا سر کاٹ دیا آپ نے اور پھینک دیا کتوں کے آگے. یہ وہ کرنا چاہتا ہے. یہ ریزن ہے. جب ہمارے پاس نیوکلیر پاور نہیں تھی تو اس وقت تب بھی بہت سارے لوگ یہی بات کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں. نہیں جی وہ کبھی نہیں ایسے کہی، کبھی نہیں کیا. نہ امریکہ ہمارے خلاف، مجھے بتائیں نہیں جی کبھی دہشت گرد آئے تھے 80 تک بھی نہیں. دہشت گرد تک تھا اس طرح کوئی ڈرون حملے ہوتے تھے؟ کبھی ہوئے تھے؟ کبھی ہوئے سنے نا. یہ اب امریکہ کروا رہا ہے، ہمیں مجبور کر رہا ہے. لیکن یہی میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جنرل کیانی صاحب کو کہ امریکہ کے پیچھے مت لگے. وہ آپ کو 1.5 بلین دیتا ہے، 2 بلین دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی فوجیوں کو پوری دنیا سے کنارہ کشی کر لیں. نہیں پوری دنیا سے کنارہ کشی نہیں کریں. مسلمان ملکوں سے کنارہ کشی کریں، وہ غلط بات. امریکہ سے بھی کنارہ کشی کریں، آئسولیٹ ہو جائیں. بالکل نہیں جی وہ تو آئسولیٹ نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میری لڑائی لڑو. جو جنگ ہو رہی ہے وزیرستان میں یا جو ہے وہ امریکہ کی جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ افغانستان میں آنے سے پہلے کوئی دہشت گرد تھا وہاں پر؟ کوئی نہیں تھا. امریکہ آیا، اس کو ڈیفیٹ ہوئی، ہو رہی ہے، اور وہ کسی طرح ڈیفیٹ جو ہے پاکستان کے سر کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ لڑائی میری لڑے اور وہاں سے دہشت گرد نہیں ختم ہو سکتے. اور امریکہ پورے کوشش اپنی کر رہا ہے کہ پہلے سے کم ہوگا. نہیں جی کہاں ختم ہوئے، کوئی کم نہیں ہوئے. یہ 2 دن ٹھیک ہوتے ہیں، 10 دن پھر اوپر اٹھ جاتے ہیں. کم نہیں ہو رہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بچے جن کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جب لل پیریڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ پھر ان کو اٹھاتا ہے. سعودی عربیہ سے کال آ رہی ہے. السلام علیکم.